السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 25ویں پارے کا 8واں رکوع ہے، جس کے اندر 10 آیتیں ہیں۔ سورہ زخرف سورہ نمبر 43 میں آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 25 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے تو بیٹیاں رکھ لی اور اے کافروں تمہارے لیے بیٹے خاص کر دیے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب کافروں میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس نے رحمان کے لیے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنانے کی مثال دی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں غم و غصہ سے بھر جاتا ہے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں جو زیورات میں پلے اور بڑھیں اور جھگڑے میں اپنی بات صاف صاف نہ کر سکیں؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اور ان لوگوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں بنا دیا ہے، کیا وہ لوگ ان فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کی گواہی ضرور لکھ لی جائے گی اور ان سے ان کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور کافر کہتے ہیں کہ اگر رحمان اللہ چاہتا تو ہم غیر اللہ کی پوجا نہیں کرتے، انہیں اس کی کچھ بھی جانکاری نہیں ہے اور یہ لوگ صرف بے سمجھے بوجھے بولتے ہیں، بے بنیاد باتیں کرتے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبل فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے ان کافروں کو قرآن سے پہلے کوئی کتاب دی تھی جس سے یہ غیر اللہ کی پوجا پر دلیل دیتے ہیں؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، نہیں بلکہ کافروں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک راستے پر چلتے پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر قدم بقدم پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جب بھی کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا رسول بھیجا تو وہاں کے دولت مندوں کھاتے پیتے لوگوں نے کہا بے شک ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر قدم بقدم پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں۔ قال اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون، رسول نے کہا تم نے باپ دادوں کو جس راستے پر پایا ہے، اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ سیدھا راستہ لے کر آؤں تو کیا پھر بھی تم باپ دادوں کے راستے پر چلتے رہو گے؟ لوگوں نے رسولوں سے کہا تم جس پیغام کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم تو اس کے ماننے والے نہیں ہیں۔ فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو ہم نے ان سے انتقام بدلہ لے لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیجئے اللہ اس کے رسول کے بات کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 25ویں پارے کا 8واں رکوع ہے، جس کے اندر 10 آیتیں ہیں۔ سورہ زخرف سورہ نمبر 43 میں آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 25 تک 10 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 16 سے 19 کے درمیان غور کیجئے۔ زمانے جاہلیت کے لوگوں کا ذکر ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں بیٹی کے بارے میں جب بتایا جاتا ہے تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ زمانے جاہلیت میں کچھ لوگوں کا طور طریقہ تھا، وہ اندر اندر غمگین کھا جاتا تھا۔ یاد رکھیے، بیٹیاں اللہ کی طرف سے رحمت ہیں، نعمت ہیں، گھر کی رونق ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا بانج بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت اور رحمت ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم مَّا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، آگے اللہ نے آیت نمبر 18 میں کہا وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، عورت کی 2 صفات کا تذکرہ کیا کہ وہ چاہتی ہے کہ زیورات میں رہے، اس کے پاس زیور ہو۔ نمبر 2، جب جھگڑا ہو تو اپنی بات صفائی کے طریقے سے نہیں رکھ سکتی، اپنی بات صحیح طریقے سے پیش نہیں کر سکتی، یہ فطری حجاب کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں نے بیٹیاں رکھ لی ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، نعوذ باللہ، اللہ کے پاس نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں، دونوں نہیں ہیں، اللہ کے ذات پاک ہے۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم، پھر آگے آیت نمبر 20 میں ہے ان لوگوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے، دوسروں کی عبادت نہ کرتے۔ یعنی ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کی مشیت کا سہارا لیتے، اللہ چاہتے، نعوذ باللہ۔ اللہ کیسے چاہیں گے؟ اللہ چاہیں گے کہ لوگ شرک کریں، اللہ چاہیں گے کہ لوگ کفر کریں؟ نہیں، لیکن اللہ کے چاہے بغیر کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ اللہ چاہے تو ہاتھ پکڑ کے روک لے، لیکن اللہ نے دنیا میں آزادی دے رکھی ہے، تو اس آزادی میں لوگوں کو اختیار دیا گیا، چوائس دیا گیا، زبردستی کسی پر نہیں ہے۔ کوئی چاہے توحید کو مان لے، کوئی چاہے نہ مانے۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ہم سیدھے ہو جاتے، جی نہیں، اللہ کفر کو نہیں چاہتے، اللہ توحید کو چاہتے ہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں،
لیکن آزادی کا غلط استعمال کریں گے تو جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ نے جو اختیار دیا اس کا غلط استعمال کریں گے تو جہنم راستہ بنے گا، دنیا میں واپس کوئی نہیں آ سکتا، قیامت کے دن اسے سزا ملنے والی ہے۔ جب لوگوں سے کوئی دلیل نہیں بنتی تو لوگ یہی کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، ہم اسی کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ لوگوں کے پاس یہ دلیل، باپ دادا غلط ہیں کیا، ابو امی غلط ہیں کیا؟ بھائی غلط رہے یا نہ رہے لیکن دیکھنے میں کیا لگا ہے، چیک کرنے میں کیا لگا ہے، ہو سکتا ہے کبھی غلط ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کو چھوڑا تو توحید والوں کے امام بن گئے۔ آگے ذکر ہے آیت نمبر 23 میں، خوشحال لوگ ہی فساد مچاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، جب بھی کوئی ڈرانے والا رسول آیا، اصلاح کرنے والے لوگ آئے تو خوشحال لوگ ہی سب سے پہلے آگے آتے ہیں، اس کو روکتے ہیں، اور یہ ہر زمانے میں رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔